من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آج کے اس خطبہ مبارک میں حدیث ورقہ بن نوفل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کچھ تاریخی منظر اور کچھ دلائل النبوہ اور کچھ اس حدیث کے ضمن میں ایک داعی کے اوصاف. یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتدائے زمانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کچھ مناظر پیش کیے. اور اس کے بعد قریش کے سامنے آپ نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی. تو خاندان قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کیا، مذاق اڑایا. آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو جھوٹا قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ یہ بات مجھے چبھی کہ کوئی بندہ مجھے پاگل اور ساحر یا دیوانہ کہے. یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی.
बड़ा ही मुझे रंज हुआ, अलम हुआ, तकलीफ हुई, परेशान हुआ कि अब तक 40 साल की उम्र तक इन लोगों ने मुझे सादिकुल अमीन का लक़ब दिया। आज मैंने जब अल्लाह की बातें, नबूवत की बातें, नबी होने की बातें जिक्र की हैं, तो उन्होंने मुझे किस तरह अल्फाज के साथ मुझे कसा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने फरमाया मैं मक्के से निकल गया, इरादा यह किया मैंने कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ूंगा और अपने आप को पहाड़ के नीचे लड़का दूंगा, अपने आप को छोड़ दूंगा, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने आप को छोड़ दूंगा नीचे, ताकि मैं खत्म हो जाऊं। यह बात मुझे हल्की लगी। किस बात से? इस बात से कि इन लोगों ने मुझे पागल कहा है, दीवाना कहा है, मजनून कहा है। आपने फरमाया कि जैसे ही मैं पहाड़ के दामन पर पहुंचा, एक जोरदार आवाज आई, या मोहम्मद। मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नजर तो आ ही नहीं रहा। आपने फरमाया मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उफुक में जिब्रील अमीन को आसमान और जमीन के बीच में कुर्सी लगाए मैंने देखा। तो जितने मेरे इरादे और दिल के गम थे वो मुझे भूल गए, मेरा इरादा तब्दील हो गया। मैं देखने लगा और मैं उफुक के अंदर चारों तरफ देखने लगा। जिस तरफ देखता उस तरफ जिब्रील अमीन मुझे दिखाई देते। जिब्रील अमीन ने मुझे कहा कि ऐ मोहम्मद इन्नका नबिय्युन व अना जिब्रील। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं उसका फरिश्ता जिब्रील अमीन हूं। मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, जिब्रील अमीन हूं। उस वक्त मैंने असली हालत में जिब्रील अमीन को देखा कि जिब्रील अमीन पर 600 पर थे, 600 पर। एक पर को अगर खोल दे तो मशरिक और मगरिब ढक जाए, इतना बड़ा वजूद था जिब्रील अमीन का। मैं डर के मारे वापस आया, खदीजा से कहा कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। आपको बुखार आ गया। ये डर तबई डर, तबीयतन इंसान में डर होता है। थोड़ी देर के बाद अपने दिल को तसल्ली देकर आप उठे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यह सारा माजरा मैंने बताया। और आप चादर में लिपटे हुए थे, जिब्रील अमीन आए सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयत लेकर। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वली रब्बिक फस्बिर। ये चंद आयत मेरे पास लेकर आया। इन चंद आयत के अंदर क्या है? आपकी पूरी जिंदगी नबूवत और रिसालत की इन आयत के अंदर छुपी हुई है। आए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंदिर, उठ जाइए, अपनी कौम को डराइए। यह आपकी कौम लात, मनात, उज्जा, हुबल 307 बुत खाना काबा के अंदर नस्ब किए हुए, इसाफ और नाइला इन बुतों के पुजारी हैं। इनको अल्लाह के अजाब से डराओ। और यह कुरान मजीद फुरकान हमीद
ہمارے لیے ایک ایسا اسلوب لے کر آیا کہ ان آیات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی دعوت اور مشن کھڑا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی اپنی قوم کے دائی ہیں، ہم میں سے ہر ایک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو دائی بنا کر گئے، اور یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر لا کر گئے ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ نے یہ فرمایا تھا نا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرے اس مشن کی ذمہ داری اب 23 سالہ برس کے اندر میں نے مکمل تمہارے اوپر کر دی، اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر عائد ہو رہی ہے۔ جو آج موجود ہیں وہ پہنچا دے ان کو جو اس وقت موجود نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ لہذا میں اور آپ اسلام کے ناطے سے ایک دائی ہیں، دائی، دعوت دینا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ سوال کس سے ہونا ہے؟ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ اعراف کی آیت، البتہ ہم ضرور بضرور نبیوں کی امتوں میں سے ہر ایک سے سوال کریں گے، میرے دین کو کہاں تک تو نے پہنچایا ہے، اور نبیوں سے بھی پوچھیں گے تم نے اپنی امتوں تک میرا پیغام کہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ سوال کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری، صرف علماء کی نہیں۔ علماء کے لیے مراکز ہیں، ان مراکز میں آؤ، سیکھو، عمل کرو، اور معاشرے میں جاؤ، جہالتوں کو دور کرو۔ یہ تو ایک نظام ہے علماء کا، لیکن یہ ذمہ داری ہر ایک امتی پر ہے۔ اور صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اس ذمہ داری کو نبھایا۔ جب دین مکمل ہوا تھا تو اس وقت صحابہ نے یہی کہا تھا، دین بھی مکمل ہو گیا، وتم العمل، عمل بھی پورا ہو گیا۔ قم فانذر، اٹھئے اپنی قوم کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کو بڑا کریں۔ حالانکہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اس کو بڑا کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہاں فکبر، اپنے رب کو بڑا کیجئے، حالانکہ رب تو بڑا ہے۔ اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے مثل کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ اپنے رب کو بڑا کیجئے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کا اس دنیا کی دھرتی کے اندر نام بڑا اور اونچا کیجئے۔ آج لات، منات، عزا کی پیروی کی جا رہی ہے، رب کو بھلایا جا رہا ہے، رب کے علاوہ غیروں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکا جا رہا ہے۔ ان سارے کفر کے دلدل کو اور سارے نظام کو ملیا میٹ کر کے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے نام کو اونچا کیجئے دنیا کے اندر۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اتنا اونچا نام کرو کہ کائنات کے ایک ایک شخص کے سینے اور دل کے اندر رب کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام دل اور تصور کے اندر آ ہی نہیں سکے۔ یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اگلی آیت، اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے، اپنے کپڑوں کو۔ کیا نبی کے کپڑوں سے زیادہ کسی کے کپڑے صاف ہو سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہر یہ ہے کہ اپنے وجود کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھو،
قربان جائیں محدثین نے جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، جتنی بھی، ان میں سب سے پہلے جو ابواب قائم کیے وہ ابواب الطہارہ ذکر کیے. اسلام میں پاکی، پاک ہوں گے آپ کا وجود پاک ہوگا، آپ کا جسم پاک ہوگا، آپ کا کپڑا پاک ہوگا، تو اس وقت آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی. ایک باطنی معنی ہے کہ جس طرح اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھتے ہو، اسی طرح اپنے وجود کو گناہوں کے داغ سے بھی بچائیے. ایک گناہوں کے دلدل میں بندہ پھنسا ہوا ہے، وہ دائی کبھی بھی نہیں بن سکتا. کیوں؟ لوگوں کی نظریں بڑی گہری ہیں، بڑی گہری ہیں. ایک دائی ممبر رسول پر آ کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس وقت اس کی حیت کو، اس کی کنڈیشن کو، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو، اس کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو بھی چیک کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے، ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پیش کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الواشمات والواسمات والمستوشمات والمتنمسات. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہیں، اپنے بھووں کو سیٹ کرتی ہیں، اپنے دانتوں کو تراشتی ہیں تاکہ خوبصورت ہوں. اللہ نے لعنت فرمائی. خطبہ سننے والی ایک عورت تھی، خطبہ جمعے کے بعد چلی گئی گھر، پورے قرآن مجید کو پڑھا ساری رات. یہ قرآن میں تو ہے نہیں، اللہ نے کہا فرمایا. دوسرے دن آ کر پہنچ گئی، وہ عبداللہ آپ نے ایک بات کہی تھی، کہا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر. میں نے پورے قرآن کو ساری رات پڑھا، کہیں مجھے ذکر نہیں ملا اس کا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آپ نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کر غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھتی تو آپ کو مل جاتا. پھر بیان فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. لہذا رسول نے جو منع فرمایا وہ در حقیقت اللہ کے حکم سے منع فرمایا. اگلا اس عورت کا جواب دیکھو، اور کہا کہ آپ کے گھر کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. یہ آپ کے گھر کے عورتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ چلی جائیں بغیر اجازت میرے گھر کے اندر، جاؤ تلاش کرو، تحقیق کرو. اگر میرے گھر سے اگر اس قسم کی کوئی شکایت ملتی ہے، عبداللہ بن مسعود اپنے گھر کے اندر اس باطل نظام کو کبھی وہ برداشت نہیں کرے گا. جاتے ہی میں طلاق دے دوں گا عورتوں کو. وہ عورت گئی گھر کے اندر، دیکھا تو جس عورت کو جو باتیں بتلائی گئی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے متعلق، وہ سچی نہیں تھی، وہ سچی نہیں تھی. واپس آئی، کہا کہ عبداللہ جو میں نے باتیں معاشرے کے اندر سنی تھی، پڑوس کے اندر سنی تھی، وہ باتیں غلط تھی. آپ کے گھر کے اندر اس قسم کی کوئی باتیں نہیں. تو ایک دائی جب ممبر رسول پر آتا ہے تو لوگوں کی نظریں بڑی گھور کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس کے وجود کو، اس کے کردار کو، اس کے عمل کو، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو بھی چیک کرتے ہیں لوگ. اس وجود کو پاک کیجئے. جس طرح اپنے جسم پر، اپنے کپڑے پر داغ اور دھبا برداشت نہیں کرتے، اس طرح اپنے وجود، اندرونی طور پر اپنے وجود کو بھی پاک رکھیے گناہوں سے. ورنہ دنیا آپ کی باتوں کو، آپ کی دعوت کو نہیں مانے گی، الٹا آپ کے اوپر استہزاء اور مذاق اڑائے گی. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابتداء اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا ہے.
हकीकत उम्मत के लिए दर्स और सबक है, मेरे और आपके लिए। वसियाबा का फतह है, आगे है वर्रुज्ज़ फहजुर, हर पलीदी को खत्म कर दीजिए। पलीदी की किस चीज की? ये मक्के की वादी के अंदर शिर्क की जो पलीदगी है इसको खत्म कर दीजिए। वला तमनुन तस्तकसिर, एहसान करके इतराइए मत। वली रब्बिका फस्बिर, अपने रब के लिए सब्र कीजिए। बहुत गहरा माना, गहरी बात है, गहरी। वली रब्बिका फस्बिर, ऐ नबी अब आपका इम्तिहान शुरू। आपके सब्र का पैमाना इतना लबरेज कीजिए कि आज के बाद आप मक्के की वादी के अंदर मेरे दीन की प्रचार करना शुरू कर देंगे और आपकी जिंदगी के आखिरी सांसों तक ये लोग आपके दुश्मन बनेंगे। इन बातों पर आपने सब्र करना है। ये इब्तिदान बातें अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाई थी इब्तिदा इस्लाम के अंदर। और ये 23 साल जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह फिर आपने जी ली। कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी तबूक में, कभी खंदक में, कभी किसी जहाद पर, कभी किसी जिंदगी के मोड़ पर। यह ज़ुहूर है वली रब्बी का फस्बिर का। और फिर चंद आयतें सूरह मुज़म्मिल की उतरी। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ये चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, दिन दिहाड़े के अंदर मेरे दीन की दावत का काम करना। और जैसे रात का पलड़ा पलटे सीधे मेरे हुजूर के अंदर आ जाना और सजदा रेज़ क़याम करना है। रात का क़याम, कुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को क़याम करना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक दाई के अंदर भी यह सिफत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जितना हम दीन के प्रचार करेंगे, दीन की दावत देंगे, तो लोग आपके अमल को भी चेक करते हैं कि ये इसके अंदर अमल कितना है। ये जो मुझे नसीहत करता है, मुझे दावत देता है, इसका अपना किरदार, अपना अमल कितना है। निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, अल्लाह ने फरमाया आधी रात क़याम करना है, आधी रात, पूरी आधी रात। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान मजीद पढ़िए तरतीब के साथ, ठहर ठहर कर जब बंदा पढ़ता है तो कुरान मजीद के फहम को समझता है, तदब्बर को, तफक्कुर को समझता है। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, ए नबी हमने आप पर एक सकील कौल नाज़िल किया। सकील, भारी। आज मुझे बाज़ रिवायतों में मिला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर होते और आप पर वही आ जाती तो वो ऊँटनी उस वही के बोझ की वजह से चलते चलते बैठ जाती थी, चलते चलते बैठ जाती थी। ज़ैद बिन साबित कहते हैं एक मरतबा मेरी रान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक था। अचानक वही आई और उस वही की शिद्दत इतनी बड़ी सख्त थी कि मैंने दिल के अंदर इरादा कर लिया है कि मेरी रान तो चूर चूर हो गई है। जब आपसे वही आप पर वही नाज़िल हुई, जिब्रील अमीन चले गए, आपने घुटना मुबारक हटाया तो देखा मेरी जो रान थी वो सही साल है, लेकिन वही की शिद्दत, सख्ती इतनी जोरदार थी कि मैंने समझा आज मेरी रान तो गई। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घुटना मुबारक था, इसलिए हटाना गवारा नहीं किया। और ये हमारे नबी ने 23 साल कुरान मजीद की इस शिद्दत को बर्दाश्त किया। उसके बाद आपने खानदान अबू तालिब के जितने भी अफराद थे सबकी दावत की, सबकी दावत की। बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, आपने दावत पेश की।
جس پر ابو لہب نے انکار کیا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی اس وادی کے اندر اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے ان آیات سورۃ المدثر کی آیات کو لے کر مکے کے وادی کے اندر اترے تھے. جہاں بھی جاتے، جس گلی میں جاتے، جس گھر پر جاتے، یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے زمین پر. جب واپس آتے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتی تھی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کبھی نہیں فرمائے گا. خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ خاتون ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جو مال، بڑی خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. آپ کا کوئی بھی معیشت کا گزران کا کوئی بھی نہیں تھا، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، آپ یتیم پیدا ہوئے. اور آپ نے زمانہ نبوت سے قبل اجرت پر، مکے کے لوگوں کی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے. اور یہ سارا اسلام کی اس ذمہ داری کے بعد مالی طور پر جو ضرورت پیش آئی، یہ خدیجہ کی قربانیاں تھیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، ما غرت على احد من نساء النبي ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها آذان ثم يبعثها في صدائق خديجة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں میں سے مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی خدیجہ پر آتی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، میں نے خدیجہ کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، وہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا جو ذکر ایسے کرتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا، اللہ کے نبی آپ خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں گویا کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی جو خصلتیں ہیں وہ انسان بیان کرنے لگ جائے تو قیامت کی دیواروں تلک اس کی خصلتوں کو بیان کر کے پورا کہیں نہیں کر سکتا. عائشہ تیری قوم نے جب جھٹلایا تو اس خدیجہ نے میری تصدیق کی. لوگ مجھے مار مار کے لوہان کر کے چھوڑ دیتے، مکے کی گلیوں میں میں واپس آتا تو خدیجہ مجھے تسلیاں دیتی، پھر میرا دل ابھرتا، میں اللہ کے دین کی آبیاری کرتا اور اللہ کے دین کے لیے اپنے سارے کاروباری جتنی بھی صنعتیں تھیں، کاروبار جتنا بھی تھا وہ میرے لیے وقف کر دیا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جب مجھے لوگ مار مار کے میں بے ہوش ہو جاتا، گھر میں آتا تو خدیجہ ایسی تسلیاں دیتی جس کی وجہ سے میرا دل پھر ابھر آتا. تم اس کے بارے میں مجھے کہتی ہو، خبردار کبھی نہیں کرنا ایسا. اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے میں نے اس کے بعد کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہیں فرمایا. آئیے خدیجہ کیا کہتی تھی؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں کرتے ہیں. لوگ مکے کی وادی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا کاروبار کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی محفلیں سجاتے ہیں، شراب پیتے ہیں جس کے اندر گناہ کی باتیں ہوتی ہیں اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح بنایا ہے کہ وتصدق الحدیث، آپ سچی باتیں کرتے ہیں.
व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम है, आप दूसरों का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं और आप कमजोरों, मोहताजों, कल्लाशों और मोहताजों की मदद करते हैं, उनको कमा कर खिलाते हैं। व तकरे ज़ईफ़ा, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और आप हक की राहों के अंदर खर्च करते हैं। ये तसल्लियां देकर फिर इब्तिदाई वही के अंदर जब वो आयात मुद्दस्सिर, सूरतुल मुद्दस्सिर की आयात नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला लेकर अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफल के पास आई। अब मेरी गुफ्तगू असल शुरू हुई है। फंतलकत बिही खदीजा तो इला वरक़त बिन नौफल, वरक़ा बिन नौफल के पास लेकर गई। ये उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चचेरा भाई, चाचे के बेटा था। फ़क़ालत लहू या इब्न अम्मी इस्मा मिन इब्नी अख़ीका, फ़क़ाल लहू वरक़तु या इब्न अख़ी माज़ा तरा, और ये लेकर गई और वरक़ा बिन नौफल से कहा कि ए मेरे चचा के बेटे, आप अपने भतीजे से पूछें कि इसके साथ क्या माजरा पेश आया। वरक़ा बिन नौफल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मेरे भतीजे, माज़ा तरा, आप क्या देखते हैं। फ़अख़बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर मा रआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माजरा देखा था। जिब्रील अमीन आए थे गार हिरा के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा दबाया और फिर आसमान और ज़मीन के बीच में कुर्सी लगाकर जिब्रील अमीन ने जो आवाज़ दी थी, ये सारा कुछ माजरा वरक़ा बिन नौफल के पास जिक्र किया। फ़क़ाल लहू वरक़तु, वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि हाज़ा नामूसुल्लज़ी अंज़लल्लाहु अला मूसा, ये वो नामूस है। नामूस उस जिब्रील अमीन का नाम है और नामूस इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसका है माना है मुक़द्दस रूह, जो वही को लेकर आते हैं। हर नबी के पास जिब्रील अमीन आते थे और यह मुक़द्दस रूह को कहा जाता है। यह नामूस लक़ब है जिब्रील अमीन का। हाज़ा नामूसुल्लज़ी अंज़लल्लाहु अला मूसा, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ये नामूस उतरे थे, ये वही नामूस है। क्यों कि वरक़ा बिन नौफल ज़माने जाहिलियत के अंदर बुत परस्ती से बड़े बेजार थे, मुल्कों के बड़े सफ़र किए, लेकिन राह हिदायत की तलाश करते 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 उसको कहीं सही दीन न मिल सका। मुल्क शाम के अंदर गए, वहीं ईसाई थे, ईसाइयत को कबूल किया और तौरात, इंजील जो इब्रानी ज़बान के अंदर ये किताबें थीं वो सीखने के बाद आए मक्के के अंदर और ये तौरात और इंजील को इब्रानी ज़बान जो थी वो कन्वर्ट करके अरबी ज़बान के अंदर लिखते थे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपना सारा माजरा सुनाया, वाक़या सुनाया, तो समझ गए। तो फरमाया या लैतनी फीहा जज़अन लैतनी अकूनु हय्यन इज़ युख़रिजुका कौमुका, काश मैं उस वक़्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको इस मक्के की वादी से निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवा मुखरिजियहुम, क्या 40 साल तक इन लोगों ने मुझे सादिकुल अमीन कहा, ये मुझे निकाल देंगे। तो उस वक़्त वरक़ा बिन नौफल ने कहा था कि क़ाल नाम लम याति रजुलन क़त्तु बिमिस्लि मा जिअत बिही, ए मेरे भतीजे, ये एक ऐसा इनकलाब तो लेकर आया है, तुझसे कबल जो भी ये इनकलाब बर्पा जिस नबी ने किया है उसकी कौम ने उसको अपने वतन से उसको जुदा कर दिया है। ये इनकलाबी बर्पा है, ये एक मिशन है, ये एक दावत है, ये एक तौहीद है, ये एक अल्लाह का कानून है, ये एक अल्लाह का दीन है, ये एक अल्लाह का सच्चा दीन है जिसके पीछे अंबिया ने अपनी जिंदगी को लौटाया। और जो ये इनकलाबी बात लेकर अपनी कौम के अंदर आया, उस कौम ने इस नबी को इस बात की वजह से, इस इनकलाब बर्पा करने की वजह से निकाल दिया। समझ गए थे। और 3 साल के बाद वरक़ा बिन नौफल फौत हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नबूवत के दलाइल दिए गए
ابھی دعوت کا حکم نہیں ملا تھا. ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی لیکن رسالت نہیں، ابھی تک اس کا حکم نہیں آیا تھا پہنچانے کا. جب آپ کو رسالت ملی کہ اب آپ کو یہ اس دین کا مشن لے کر دنیا کے اندر آپ کو جانا ہے، اس وقت یہ ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے تھے. اور آپ نے جب یہ مشن رسالت کا جب سنبھالا اور آپ عملی طور پر جب مکے کے میدان میں آئے، اور پھر جو قوم خاندان قریش نے جو سلوک کیا وہ اس تاریخ آپ جانتے ہیں. باتیں بہت ساری تھیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر خطبہ جمعہ کے اندر یہ ذکر کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی توفیق عطا فرما دے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. اور یہ دلائل النبوت کی یہ صلاحیتیں ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے اسباق ہمیں ملتے ہیں، بڑی بڑی نصیحتیں ملتی ہیں. اور یہ حدیث انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اس کی دوسری قسط کو چلاؤں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرما دے، اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.